الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر لائق ست تکریم واجب الاحترام برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری جیلانی مدظ اللہ العالی، وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور صدق عدل و کرم و ہمت میں، صدق عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میداں میں، بحر تسلیم علی میداں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت نوری سینٹر کے سالانہ اجلاس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ جے پور والوں، پتھر تراشنے کے عادی ہو، پتھر تراشنا یہ ہر سنگ تراش کا کام ہے، لیکن انسان کو تراشنا یہ ہر سنگ تراش کا کام نہیں ہے۔ اور پتھر تراشے جاتے ہیں تو انگوٹھیوں میں لگتے ہیں، اور انسان تراشے جاتے ہیں تو وہ رشک ملائکہ بن جاتے ہیں۔ اور آج انسان تراشے گئے ہیں اور 10 بچوں کو دستار بندی سے نوازا گیا ہے۔ میں
اپنی جانب سے صمیم قلب کے ساتھ حضرت مولانا حافظ عرفان برکاتی صاحب کو اور ان کے جملہ رفقا کو اور کمیٹی کے جملہ ذمہ داران کو، احباب کو اور ہمارے حاجی صاحب کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دارالعلوم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے، دن 21ویں رات 22ویں ترقی نصیب فرمائے، دن 21ویں مولا علی کی نسبت سے اور رات 22ویں صدیق اکبر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ترقیاں نصیب فرمائیں۔ آج کے لیے جو مجھے میرے بڑے بھائی سید صاحب نے عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے وہ ہے بزرگان چشت اور ہندوستان میں ان کی دینی خدمات۔ چونکہ یہ عنوان بڑا وسیع ہے اور رات جو ہے اس کی سیاہ زلفیں کمر سے نیچے ڈھلک چکی ہے، اور اب اس خوبصورت اور انتہائی وسیع عنوان کے حوالے سے نہ یہ رات جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے، اور شاید اب آپ کے تھکے تھکے ذہن بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال عنوان کے متعلق مجھے حکم ہے تو تھوڑی دیر انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو میں ضرور اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے اور میرے مرشدان طریقت بزرگان چشت کے فیضان سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ چونکہ ہندوستان کی سرزمین یہ نرم سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ بہاروں کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ محبتوں کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ الفتوں کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ ہر موسم کے شباب کی سرزمین ہے۔ یہاں جیسی گرمی ہوتی ہے ویسی سردی بھی ہوتی ہے اور ویسی برسات بھی ہوتی ہے۔ پھر ہندوستان کے اندر کوئی ایک پھول ایسا نہیں ہے جس کی کمی ہو۔ یہاں گلاب بھی کھلتے ہیں، یہاں پر نسرین بھی ہے، یہاں پر نسترن بھی ہے، یہاں پر سوسن بھی ہے، یہاں پر چمیلی بھی ہے، یہاں پر البیلا بھی ہے، یہاں پر رات رانی بھی ہے، یہاں پر کمل بھی ہے، یہاں پر لالا بھی ہے، یعنی کہ سارے پھول یہاں ہیں۔ اسی طریقے سے سارے موسم یہاں ہیں، اسی طریقے سے ساری بہاریں یہاں ہیں، اسی طریقے سے ساری خوشبوئیں یہاں ہیں۔ اس زمین کی بڑی شان ہے، اس سے بڑھ کر اس زمین کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عاشقوں کی اگر کہیں سے پہنچی ہے۔ میرے علم میں، ناقص علم میں، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کسی زمین سے حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی کسی زمین کے متعلق جو میرے ملک ہندوستان کے متعلق فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند کی طرف سے، اپنے عاشقوں کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، عشق والوں کی طرف سے ہوائیں آتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال وجد میں کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ وہ وطن ہے، یہ وہ وطن ہے جہاں سے عشق کی خوشبو، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ منورہ تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کی ہواؤں کا اثر تو دیکھو، ہوا یہاں سے چلتی ہے اور مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں عاشقوں کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، عاشقوں کی طرف سے ہوائیں آ رہی ہے۔ پتہ چلا یمن والوں کو چادریں دی، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، شام والوں کو دعا دی، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، نجد والوں کو دعائیں ضرر دی، ان کا اپنا معاملہ ہے، ہند والوں کو عشق و محبت کی سند عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت۔ حضور نے فرمایا عاشقوں کی طرف سے آ رہی ہے ٹھنڈی ہوائیں عاشقوں کی۔ ارے وہ شاہ کون تھے؟ ان کو میں نامزد تو یہاں نہیں کر سکتا، لیکن پورے وثوق کے ساتھ
پاک جن کے نام لے سکتا ہوں، جن عاشقوں کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچی تھی، اسی عاشقان رسول میں کوئی داتا علی حجوری ہے، کوئی معین الدین اجمیری ہے، کوئی بختیار کاکی ہے، کوئی فرید الدین پاک پٹنی ہے، کوئی اللہ اکبر نظام الدین محبوب الہی ہے، کوئی صابر کلیری ہے، کوئی مخدوم اشرف سمنانی ہے، کوئی دات اللہ اکبر، کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، کوئی عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، کوئی فضل خیر آبادی ہے، کوئی کافی مراد آبادی ہے، کوئی امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی ہے، کوئی حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری ہے۔ یہ عاشقوں کی خوشبو پہنچی حضور تک۔ ایک بات بتاؤں، جب عاشقوں کی ہواؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ مدینے تک صدیوں پہلے پہنچی، تو عاشقوں کی آواز میں تاثیر کا عالم کیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں سلام پڑھتے ہو تو وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، حضور سے پوچھو۔ عاشقوں کی تو ہوائیں بھی پہنچتی ہیں۔ یہ حدیث کے عاشقوں کی تو ہوائیں بھی پہنچتی ہیں۔ جن کی ہواؤں کا یہ حال ہے، ان کی آوازوں کی شان کا عالم کیا ہو۔ تو یہ زمین وہ زمین ہے جو پہلے سے منتخب ہے نگاہ قدرت میں۔ یہ زمین وہ زمین ہے جو منتخب ہے نگاہ رسالت میں۔ یہ زمین وہ زمین ہے جو منتخب ہے نگاہ ولایت میں۔ نگاہ قدرت میں کیسے منتخب ہے کہ جنت سے جو پہلا آدمی اتارا وہ کسی اور ملک میں نہیں، وہ میرے ملک میں، آپ کے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں اتارا۔ پہلا آدمی جو اتارا آدم، جسے بلکہ آدمی جس کے طفیل لوگ بنے ہیں اس آدم کو اتارا۔ آدمی تو بعد میں ہوئے، آدم پہلے ہوئے نا۔ اور پھر میں بہت دور سے اور دیر تک نہیں لے جاؤں گا آپ کو، اتنا ضرور کہوں گا، یہی وجہ تو ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ اگر کسی زمین کے خطے نے دیکھا تو وہ اپنے ہندوستان کے خطے میں دیکھا۔ نور مصطفیٰ پہلے خطے ہند نے دیکھا۔ کیسے؟ آدم آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، پیشانی میں نور مصطفیٰ لے کر آئے۔ تو آدم کی پیشانی سب سے پہلے جس نے دیکھی وہ ہندوستان کی زمین نے دیکھی۔ بہت دور اور دیر تک نہیں جاتے، ایک دو بات اور پڑھ دوں۔ سب سے پہلی اذان اگر کہیں ہوئی ہندوستان میں ہوئی۔ لوگ کیا اذان پہ پابندیاں لگائیں گے؟ جب کسی کا باپ نہیں تھا تو بھی اذان ہو رہی تھی۔ جب کسی کا باپ تو بھی اذان۔ کیسے؟ پہلی اذان دینے والا اس زمین پر کوئی انسان نہیں، کوئی مولوی مولانا نہیں، سب سے پہلی اذان جس نے اس زمین پر دی ہے۔ قربان جائیں ہند کی زمین کے اعزاز پر، اس کے مقدر پر پہلی اذان جس مؤذن نے یہاں دی ہے وہ ہے کون؟ اس کا سراغ لگاؤ کہ جب آدم زمین پہ آئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی تاریکی، سناٹا سناٹا تھا، جنت میں اجالا تھا، جنت میں جو ہے وہ چہل پہل تھی، جنت میں بہاریں تھی، جنت میں باغ تھے، جنت میں خوشبو تھی۔ یہاں اندھیرا تاریکی، دل گھبرا رہا تھا۔ قدرت کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جبریل جا آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان دے تاکہ میرا آدم اذان سنے تو اس کو سکون مل جائے۔ آدم تھے ہند میں، جبریل آئے ہند میں، اور مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نغمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب سے پہلے اذان کی شکل میں اگر کہیں پہ گونجا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ گونجا۔ سب سے پہلی اذان اس زمین پر جبریل امین نے دی ہے۔ اذان کے کلمات بعد میں آئے، جبریل نے ہندوستان میں اذان پہلے دی، اور اذان کے کلمات کبھی نہیں بدلے۔ نبیوں کی شریعت بدلی، اذان کے کلمات نہیں بدلے، کیونکہ اذان صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام، جو بچوں کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے نا، تو دنیا میں آنے کے بعد اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آدم کے کان کے قریب بھی اذان پڑھی گئی۔ یہ بات ہاں،
آدم کو بھی وحشت ہو رہی تھی اور آدمی کو بھی وحشت ہوتی ہے یہاں آ کر، تو ان کی وحشت بھی اذان سے دور ہوئی اور ہر آنے والے کی وحشت اذان سے دور ہوتی ہے۔ اب بھی انسان تجھے عقل نہ آئے گی، تو وحشت زدہ کیوں ہے؟ اگر کوئی تیرے کان میں اذان پڑھے تو تجھے اتنا سکون ملتا ہے، اگر تو خود اذان پڑھے، نماز پڑھے، تو اللہ تیری وحشتوں کو کتنا دور فرمائے۔ اذان سے بھی دور ہو گئے، نماز سے بھی دور ہو گئے، اور پھر سب سے پہلی نماز بھی اسی ہند میں پڑھی گئی۔ اذان ہوئی، اجالا ہوا، آدم علیہ السلام نے شکرانے میں سجدہ کیا۔ پہلے سجدہ یہی کیا گیا۔ یہ زمین کوئی معمولی زمین، نگاہ قدرت کا انتخاب ہے ہند، نگاہ رسالت کا انتخاب ہے ہند۔ دور نہیں جاتے بلکہ قریب قریب رہتے ہیں تاکہ جلدی گفتگو ختم ہو۔ غریب نواز کہتے ہیں جب مجھ سے کہا ہند جاؤ، آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا، واقعہ نہیں بتانا، میری سنی عوام بہت بار سن چکی، سب کو زبانی یاد ہے۔ ہندوستان جاؤ، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی ہندوستان گیا نہیں، اور پھر سرکار نے بھی کہا اس میں شہر اجمیر ہے، وہاں جاؤ۔ ہندوستان جاؤ، اجمیر جاؤ، اور اجمیر ہے کہاں؟ راجستھان میں۔ ہند بھی تھا، خصوصیت سے راجستھان بھی تھا، اور خصوصیت سے اجمیر مقدس بھی تھا۔ فرمایا جاؤ۔ غریب نواز نے یہ نہیں کہا حضور آپ کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، آپ کو ہند کیسے پتا؟ اس لیے کہ وہ معین الدین تھے، وہ معین الدین تھے۔ یہ 1857 کے بعد عقیدے بنے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ورنہ صحابہ سے لے کر غریب نواز تک، اور اللہ کی عزت کی قسم غریب نواز سے امام مہدی تک بھی یہی عقیدہ رہے گا کہ نبی تو عرش پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سن لیتے، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ انہیں تو سب پتا ہے، آوازیں بعد میں نکلتی ہے، پہلے انہیں خبر ہوتی ہے، بلکہ وہ آواز ہی نہیں، خاموشی بھی سنتے ہیں۔ وہ تو خاموشی بھی، وہ کسی اور کا ڈالٹا ہوگا نبی، جنہوں نے زبردستی کسی کا نام نبی رکھ دیا، وہ نہیں سن پاتا ہوگا۔ اپنا نبی تو پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، درختوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ہرنی کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے اے علی، اے علی، اے علی، جب میں بچپنے میں 6 سال کی عمر میں اپنی امی کے ساتھ مدینہ آیا تھا جس کا پرانا نام یثرب ہے، تو اس وقت میں مدینے کی گلی سے آتا جاتا تھا، اس وقت جو پتھر مجھ پر درود پڑتا تھا میں ابھی تک اس کو پہچانتا ہوں۔ جو 6 سال کی عمر میں پتھر کی آواز بھی سنے اور پھر اس کو پہچانے بھی، پتا چلا حضور پہچانتے کس کو ہے؟ پتھر درود پڑے تو اس کو بھی پہچانتے ہیں، اگر بشر درود پڑے تو اس کو کیوں نہ پہچانے؟ لوگ کہتے ہیں درود اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حجر پڑے تو اس کی پہچان بنتی ہے، بشر پڑے تو اس کی بھی پہچان بنے گی۔ اور مدینے بعد میں پہنچ کر کہا اس کو پہچانتا ہوں جو مجھ پہ درود پڑتا تھا، تو قیامت میں بھی کہیں گے ان کو پہچانتا ہوں جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑا کرتے ہیں۔ اسی لیے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ لوگ 1 2 4 درود پہ پابندی لگاتے ہیں، اہل سنت کے امام نے کہا ایک ایک منہ میں کروڑ بار پڑھواؤں گا۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے ساتھ کروڑوں درود پڑھتے رہے، نام درج کراتے رہے، ثواب درج کراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہ چاند سا، سینے پہ
رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، آہا وہ رائے صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد یا رہنما، تم پہ کروڑوں درود، کام غضب کے کیے اس پہ ہے سرکار سے بندوں کو چشمے رضا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں ملا جی کہتے دیکھا سنی کتنا جھوٹا ہے، ایک بار پڑھتا ہے بولتا کروڑوں درود۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم ہی جھوٹے ٹھہرے تو آپ کا امیر بھی تو جماعت کا ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جے پور میں اپنی دعوت کا کام اچھا چل رہا ہے۔ تو جب تم اللہ کا کروڑ کروڑ بار شکر کرو تو تم پر ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ کا کوئی فتویٰ نہیں لگتا، اور سنی کروڑوں بار درود پڑھے تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ ثواب تم نے نہیں دینا، ثواب اس نے دینا ہے، جہاں حساب نہیں ہے بے حساب عطا کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ جب آپ کا کروڑ مرتبہ شکر قبول ہوگا وہ تو قیامت میں دیکھا جائے گا کتنا قبول ہوتا ہے، لیکن ہمارے بھی کروڑوں بار درود قبول ہیں، ہمارے بھی کروڑوں بار، اور انشاءاللہ ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے ملا جی جھوٹے کا دامن نہیں پکڑا، ہم نے تو مولا کائنات کا دامن پکڑا۔ ہمارے ہاتھ اتنے مبارک ہاتھ ہیں ہمارے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا، بول بالے میری سرکاروں کے، بات دور نکلتی جاتی ہے، میں قریب آنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے عرض کی سرکار میں نے اجمیر نہیں دیکھا، تقریر میں میری مجبوری ہے کہ میں بار بار اجمیر کہوں گا کیونکہ یہ مکالمہ غریب نواز کا ہے، ورنہ جب ہم سنی کہتے ہیں تو اجمیر نہیں کہتے، اجمیر شریف کہتے ہیں، اجمیر معلیٰ کہتے ہیں، اجمیر مقدس کہتے ہیں، اور یہ اس کے بتانے پہ کہتے ہیں جس کو دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتی ہے۔ ہاں کچھ مینڈکیوں کو زکام ہے، کہتے ہیں انہوں نے تو غریب نواز کے لیے کچھ نہیں کہا، دیکھ تو تو نے پڑھا کتنا ہے، تو نے تو بھنڈی بازار کی چند کتابیں بھی نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا لکھا تو نے پڑھا کتنا، تجھے تو چھٹی ہی نہیں ہے، تعویذ گھنٹوں سے تو نے کتنا پڑھا، سن کیا لکھا۔ کوئی نثر میں نظم میں لکھنا ہی ضروری نہیں ہے، عقیدت تو نثر میں بھی کچھ کہہ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے، عقیدت نثر میں بھی کہہ سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا اجمیر کو اجمیر شریف کہنا کیسا، فرمایا سنو، اگر کوئی خواجہ کی دشمنی میں شریف نہیں کہتا اجمیر کو، کوئی خواجہ غریب نواز کی دشمنی میں نہیں کہتا اجمیر شریف، اجمیر اجمیر کہتا ہے، فرمایا تب تو وہ بد مذہب ہے، بد دین ہے۔ غریب نواز کی دشمنی میں کہتا ہے بد دین بد مذہب ہے، اور اگر سنی غفلت کی بنیاد پہ اجمیر اجمیر کہتا ہے تو بھی وہ محروم ہے، سنی ہو کر بھی محروم ہے، غفلت سے کہتا ہے تو بھی محروم ہے۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ اس کو اجمیر شریف کہا جائے جس غریب نواز کے شہر سے اعلیٰ حضرت کو پیار اتنا ہے، اس کی ذات سے کتنا پیار ہو، اس لیے کہ وہ تو پورے خاندان سے پیار کرتے ہیں۔ جب ان کی دادی کا ذکر کرتے تو یوں کہتے نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ شعر نہ چھپ سکا، لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میری تمنا ہے، میرا مشن یہ ہے کہ بکنے والے بکتے رہے، میں اس شعر کو اتنی بار پڑھوں کہ سنی کا بچہ بچہ اس کو یاد کرے۔ اقبال نے سیدہ کی شان بیان کی تھی، 6 مصروں میں 6 باتیں کہی تھی، میرے امام نے تو ایک مصرے میں 5 باتیں بیان کی، ایک مصرے میں، اور کہتے ہیں میری آواز میرے سید صاحب کی طرح نہیں ہے، لیکن جب بھی میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے انداز میں پڑھوں، اور پھر میں اس کو یوں پڑھتا ہوں سارے سنیوں کو ساتھ لے کر، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، اس طرح پڑھتے ہیں، اور سب کو ساتھ میں لے کے تاکہ یاد ہو، سب پڑھیں، شامل ہو۔
اس لیے کہ اس کا ذکر ہے جس کے ذکر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جس کے بیٹے لوگ کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا کی منقبت پڑھو، پھر پڑھو تو کہتے ہیں کہ کیا پڑھا؟ ہم کہتے ہیں کوئی منقبت کے الفاظ کسی نے پیدا کیے، وہ لغت ہی کسی نے پیدا نہیں کی کہ منقبت فاطمہ بیان ہو. لیکن اگر جے پور والوں میں سننے کی ہمت ہے غریب نواز کی دادی کی منقبت، تو میں اتنا 2 جملوں میں کہہ سکتا ہوں. اگر پسند آئے تو دعا دینا، نہیں پسند آئے تو اصلاح کر دینا. سنا آپ نے؟ سنا غریب نواز کی دادی فاطمۃ الزہرا کی منقبت؟ سن لو. نہیں سنا تو سن لو. کیا ہے فاطمۃ الزہرا کی منقبت؟ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہاتکم، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. وہ حسنین کریمین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ. کسی عالم کی جنت نہیں، کسی ولی کی جنت نہیں، کسی محدث کی جنت نہیں، مفکر کی نہیں. جنت جس کی مشتاق ہے، ان حسنین کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور آگے بڑھ کے سن لو. کہتے ہیں کہ شوہر نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہوا کرتی ہے. نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہوا کرتی ہے. تب سنا علی کی کون بیوی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں علی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں. اسی لیے اہل سنت کے امام نے کہا ہے نور بنتے نور زوجے نور نور نور. سب مل کے پڑھے نا، ایسے نہیں ہوتا. اہل بیت کا ذکر ایسے نہیں ہوتا، شرم کر بیٹھ کر نہیں ہوتا. ارے اس کی دادی کا ذکر ہو رہا ہے جس غریب نواز کے نام پر جے پور والوں تم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. جس کی نسل کا یہ حال ہے اس کے وجود کا حال کیا ہوگا؟ مل کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بلائیں ٹلے گی. ایک دن میں نے کہا نا کہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے بلائیں ٹلتی تو لوگوں کی ماتھے بھویں ان کے نام سے بھی. ہم نے کہا پھر ایک روایت پڑھی میں نے. یہ تو مانتے ہو نا کہ غوث پاک کہتے ہیں جو مصیبت میں میرا نام لے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. ہاں یہ مانتے ہیں. ارے عبد القادر جیلانی کے نام سے مصیبت ٹلتی ہے. اس عبد القادر کی مصیبت جس کے نام سے ٹلی اسی کو فاطمہ کہتے، اس کو فاطمہ کہتے. بزرگان چشت عنوان دیتے ہو تو مجھے اوپر سے یوں ہی آنا پڑتا ہے کہ یہ چشت آئے کہاں سے ہے، یہ چشت اہل بہشت آئے کہاں سے. جب تک جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو درخت کی پہچان کیا ہو. یہ شجر طوبہ کی جڑ کا نام فاطمہ ہے. یہ شجر طوبہ کی جڑ کا نام فاطمہ. نہ جڑ نہ کہیں تو چلیں ڈالی کہہ لیں. چلیں اب چھوڑیں، اپنی مرضی سے کچھ کہنے والا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیں. کہتے ہیں مولا گلبن، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ، حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمحہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین
کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، مل کے پڑھے، تو ہے عین، تو ہے عین، ہاتھ اٹھا کے، تو ہے عین نور، تو ہے عین، عین، تو ہے عین، تو ہے عین، یہ عین کی کوئی تشریح کر کے بتا دے، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ۔ غریب نواز نے کہا کہ ہندوستان کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی نہیں دیکھا، اجمیر کیا جانوں کہاں ہے، سرکار نے اپنی ہتھیلی پر اجمیر مقدس کا صرف نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا نقشہ بتا دیا۔ ہند کا نقشہ کہاں بتایا؟ ہند کا۔ لوگ انار کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن میری اپنی طبیعت میں یہ ہے کہ جب دو روایت مجھے مل جاتی ہے تو میں بڑی کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ قادری ہونا چھوٹے سے میرا دل ہی نہیں بھرتا۔ ہاں، اپنے آقاؤں کے معاملے میں چھوٹے سے میرا دل نہیں بھرتا، اگر ایک ہی ہو تو ایک، لیکن اگر دو ہو تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اس میں احسن کون سی ہے، حسن کے بعد اوپر احسن کون سی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو احسن کا درجہ پہلے ہے، اگرچہ ناپسندیدہ میں ہی جو ہے معاملہ ہو میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن احسن کون سی ہے، تو کہا ہتھیلی پر جس کی انگلی سے لکیریں بنے میدان بدر میں، جب اسے کوئی نہیں مٹا سکتا تو جس کی ہتھیلی پر ہند کا نقشہ ہو، اس ید مصطفیٰ میں جس دست مصطفیٰ میں ہند کا نقشہ بتایا جا، اس ہند کو کون مٹائے؟ لیکن وہ نقشہ بتایا کب گیا؟ غریب نواز سے پہلے نہیں، کہا تو جائے گا تو اس میں یہ ہے نا، تو جائے گا۔ پتا چلا ہند سلامت اس وقت تک ہے جب تک نبی کا بیٹا یہاں موجود ہے۔ ہاں، نبی کا بیٹا جب تک یہاں موجود ہے، ورنہ جب بادشاہ محل سے نکل جائے، جب بادشاہ محل سے نکل جائے تو محل گھوڑوں کا استبل بن جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اے راجستھان والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ راجے مہاراجوں کے جو محل تمہیں کھنڈرات کی شکل میں ملتے، یہ کل کھنڈر تھوڑی تھے، کھنڈر آج ہے۔ کھنڈر کیوں ہو گئے؟ وہ کہا وقت زیادہ بیتا۔ ہم نے کہا وقت تو تاج محل کو بھی زیادہ بیتا۔ وقت تو تاج محل کو بھی زیادہ بیتا، یہ کھنڈر ہوئے وہ کیوں نہیں؟ تو کہا وجہ یہ، اس میں سے بادشاہ چلا گیا، اس میں موجود ہے، اگرچہ قبر میں ہے مگر آپ بھی اس کا محل سلامت ہے۔ مکان کے سلامت ہونے کے لیے مکین کا وجود ضروری ہے۔ ہند سلامت رہے گا جب تک نبی کا بیٹا موجود رہے گا، اس لیے ہند والوں کو نبی کے بیٹے کی ضرورت ہے، اور اسی بیٹے کو معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ آئے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، نکلیں تیزی سے۔ آپ عنوان اتنا مشکل دیتے ہیں، ٹائم اتنا کم دیتے ہیں۔ آپ لوگ تو مدرسے کے جلسے میں خطیب کا بھی امتحان لیتے ہیں، کوئی خطیب ہوتا تو وہ امتحان دیتا، میں تو خطیب بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، لیکن آپ کی محفل میں آیا ہوں۔ سنیو، یہ غریب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اخلاق سے، کردار سے۔ غریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا۔ یہ بزرگان چشت کی خصوصیت ہے، یہ بزرگان چشت کی خصوصیت ہے، انہوں نے دل کے قلعے محبت کی فوج سے فتح کیا ہے۔
انہوں نے دل کے قلعے محبت کی فوج سے فتح کیا ہے، اس لیے کہ جب لوہے کی تلواریں اٹھتی ہے تو گردنیں جھکتی ہے، اور جب محبت کی تلواریں اٹھتی ہے تو دل جھکا کرتے ہیں۔ غریب نواز نے دل جھکائے ہیں، زمین پہ قبضہ نہیں کیا، ضمیروں پہ قبضہ کیا ہے۔ اسی لیے تو آج بھی لاکھوں کی تعداد میں غریب نواز کی چوکھٹ پر لوگ اپنی جبیں سائی کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بس ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں غریب نواز کے حوالے سے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ شروع غریب نواز سے کرنا ہے، ختم مولانا ضیاء الدین پر کرنا ہے۔ مشائق چشت میں بھی آپ دیکھیں، شروعات جس کے نام سے ہوتی وہ بھی حسین کا بیٹا، اور آج عنوان جس کے نام پہ ختم ہوگا وہ بھی حسین کا بیٹا۔ اتنے اچھے بیٹے کسی باپ کے نہیں ہوئے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کا نام لے تو باپ دبک جاتا ہے، اس کا کیوں نام لیا؟ بیٹا تو ہے لیکن کردار اچھا نہیں، شرما گیا ہوں، لیکن قربان یہ خاندان نبوت کی شان ہے۔ پہلے بیٹے کو حسن کہتے ہیں اور آخری بیٹے کو مہدی کہتے ہیں۔ پہلے کو حسن کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں اچھا، پہلا بیٹا اچھا، اور آخری بیٹا مہدی، ہدایت دینے والا، جس کا پہلا اچھا اور آخری ہدایت دینے والا ہے۔ بتایا گیا جس کے آغاز کا یہ حال ہے اور انجام کا یہ حال ہے، اب بیچ والوں کا اندازہ تم کیا کر سکتے ہو؟ اور اگر ڈھونڈنے ہی نکلے ہو تو بیچ والوں میں یا تو معین الدین اجمیری کو دیکھو یا تو محی الدین جیلانی کو دیکھو۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کیسے؟ ایک تھپڑ بھی نہیں مارا۔ ہندوستان آئے تھے نئے لوگ، نیا مذہب، نئی بات، نئی صورت، نئی شکل، نیا انداز، نئی صبح، نئی شام۔ یہاں کے لوگ تو بنارس کی صبح اور متھرا کی شام جانتے تھے، بنارس کی صبح اور متھرا کی شام جانتے تھے۔ مدینے سے آنے والا وہ مرد درویش جو ایک ہی کپڑے پر آیا تھا، وہ نئی صبح لے کر آیا تھا، وہ نئی شام لے کر آیا تھا۔ وہ نئی صبح کون سی تھی؟ اسی کو رخ والضحیٰ کی صبح کہتے ہیں، اور وہ نئی شام کون سی تھی؟ اسی کو زلف واللیل کی شام کہتے ہیں۔ نئی صبح تھی، نئی شام تھی۔ لوگ آتے تھے مناظرے کے لیے، ایک ایک بات پڑھنا ہے، عنوان ختم، ایک ایک بات۔ لوگ مناظرے کے لیے آتے تھے دور دور سے۔ کون ہے وہ جو ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے؟ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ جہاں آتے ہیں وہاں سے عذاب چلا جاتا ہے۔ طالب علموں کی شان یہ ہے، جس قبرستان سے گزرے 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا۔ لیکن یہ بات بھی کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں نبی دافع بلا نہیں ہے، لیکن جب مدرسے کے چندے کے لیے اعلان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ وہ طلبہ ہیں کہ قبرستان جائیں تو 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ یار جب تیرے مدرسے کے طلبہ کے قدموں کی یہ شان ہے تو جس کے تلوے عرش چومتا ہے اس کے قدموں کی شان کا علم۔ ہم یہ بات کہتے تو لوگ کہتے ہیں یار اپنی بات کرو، بری بات نہ کرو۔ یار یہ کوئی بری بات ہے؟ جس کے قدموں کو چوم کر یسر اب مدینہ بنتا ہے، خاک بلا خاک شفا ہوتی ہے۔ جس کے قدموں کو مکہ چوم لے تو لا اقسم بہذا البلد کی آیت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی دافع بلا نہیں ہے۔ ارے یہ مدرسے کے بچے دافع بلا ہیں۔ عذاب سے بڑی بلا کون سی ہے؟ عذاب سے، اب بلا کو دفع کرنے کو دافع بلا کہتے ہیں۔ میرے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ میرے ہندوستان کے کچھ مولوی اردو میں سمجھ لیتے ہیں، عربی بولو تو نہیں سمجھتے۔ ہاں ہے نہیں کہ دفع بلا کو دور کرنے والا مدرسے کا بچہ کہ عذاب دور کر دیا اس کے ہاں مان لیا، لیکن کہا نبی دافع بلا ہے تو کہا نہیں وہ تو اللہ ہی صاحب ہے نا۔ کہا نہیں بھائی تم کیسی بات کرتے، ایسی بات نہ کیا کرو۔ آپ بہت جگہ رہتے ہیں، میں کسی کی کو برا کہنے نہیں بیٹھا، آپ کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں۔ جو نبی کے غلام قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے آ جائیں ان کی یہ شان ہے۔ جس نبی کے دل پہ قرآن نازل ہے اس کی شان تو پہچان، اس کی شان بنا۔ تقریر میں مولوی کہتا ہے کہ نبی تو اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے، مناظرے میں خوب بکا، چلایا، آواز بٹھا لی،
لیکن جب مدرسے کے سالانہ جلسے پہ چندہ وصول کرنا ہو، کہا دیکھا ہمارے یہ حافظ جی اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی ایسوں کی شفاعت کریں گے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہو۔ ارے حافظ جی 700 لوگوں کی ایسوں کی شفاعت کریں جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہو، اور نبی جو صاحب قرآن ہے اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے؟ کیا بات کرتے ہو؟ پھر جب ہم ان کا رد کرتے تو میری قوم کے جوان کہتے ہیں چھوڑو نا مولانا، ان کی بات نہ کرو۔ کیوں نہ کرے؟ نبی کو گالی دے رہے، آپ کو شعور نہیں آتا؟ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، آپ کو عقل نہیں ہے؟ ارے یہ حافظ جی جو الحمد کا ترجمہ صحیح سے نہیں کر سکتے بہت سارے الفاظ، ہاں اگر ان کو چاہے وہ آپ نحوی ترکیب کرنے کے لیے دے دے وہ نہیں کر سکیں گے۔ بسم اللہ کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، با کا یہاں پر تعلق کیا ہے اس سلسلے کے اندر گفتگو کر لے تو نہیں بتا سکتے۔ الف لام میم حمد سے پہلے کیوں آیا نہیں بتا سکتے۔ بہت سارے حفاظ کا حال یہ ہے، بہت سارے جنہوں نے صرف حفظ کیا ہے، لیکن شان کیا؟ اور اس حدیث کو میں بھی مانتا ہوں واللہ، اسی لیے تو حافظوں کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے۔ میں مانتا ہوں اس حدیث کو کہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہو، ان کی شفاعت یہ حافظ قرآن کریں گے۔ کون؟ جو حمد سے پہلے الف لام کیوں آیا نہیں بتا سکتے۔ بسم اللہ کا تعلق جو ہے بے با کا تعلق بسم اللہ کی سین سے کیا نہیں بتا سکتے۔ الحمد شریف کی جو ہے وہ نبی ترکیب نہیں کر سکتے، وہ لوگ نہیں کر، وہ لوگ جو ہے اپنے خاندان کے ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہو۔ جب حافظوں جنہوں نے قرآن سمجھے بغیر یاد کر لیا ان کی یہ شان ہے، تو وہ نبی جس کے پاس سید الملائکہ بلبل صدرہ جبریل امین صدرہ کا مکی آ کر کہتا ہے الف لام میم، حضور مسکراتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں، سمجھا جانا پہچانا۔ بات کہی تو جبریل نے کہا کیا سمجھا، کیا جانا، کیا پہچانا؟ سرکار نے فرمایا جبریل اس میں تم نہ پڑھو، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، راز لانے والے کو نہیں پتا، جو زمین پر بیٹھا ہے وہ مسکرا رہا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہو بیٹی کو نہیں بخشوا۔ ارے بیٹی کو بخشوانے کی بات تو کرتا ہے، اس بیٹی کی کنیزیں کتنوں کو جنت میں لے جائے گی یہ بات کر۔ ہاں بخشوا نہیں سکتے، اس دن دیکھنا جو جلوہ ہوگا۔ اگر بات آپ کے سامنے ان کی بات آئی تو میں ایک بات پڑھنا چاہتا، شاید میں کبھی پڑھ چکا ہوں اس کو، لیکن بات آگے نبی کی بیٹی کا نہیں بخشوائیں گے۔ دیکھ نبی کی بیٹی کی شان کیا ہے۔ کتاب کا نام نظم اللوالی ہے، کتاب کا نام نظم اللوالی ہے، بلگرام شریف سے چھپی ہوئی ہے۔ میرے نبی کی بیٹی، کائنات میں ہے کسی کی بیٹی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سے۔ مولانا ضیاء الدین جے پوری کے یہاں جا کے ہاتھ پھیلانے والوں، یہ دادی ہے ضیاء الدین جے پوری کی، جس کے بعد کا بیٹا اس شان کا مالک۔ میں پہلی مرتبہ گیا تھا، پچھلے اجتماع میں آیا تھا، تو اس سے پہلے شاید نہیں گیا۔ میں وہاں جا کے بیٹھا، میں نے کہا یہ تو ہیرا ہی کچھ اور ہے، کھینچ کھینچ کر فیض دینے والا ہے یہ اس زمین کا جو ولی، جو تم جسے کہتے ہو مولانا، یہ مولانا ضیاء الدین جے پوری معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے انہیں؟ ان کی قبر کا فیصلہ بنے گی کہاں؟ گنبد خضرا میں بیٹھ کر کے ہوگا۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ ہاں مولانا ضیاء الدین جے پوری چاہتے تھے، میں ترتیب بار پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا۔ مولانا ضیاء الدین جے پوری چاہتے تھے، اس زمانے میں اس کا نام موتی محلہ تھا، ابھی کیا مجھے نہیں پتا کہ میں جے پور کا نہیں ہوں۔ اس زمانے میں بھائی صاحب اس کا نام تھا موتی محلہ، ابھی نہیں پتا مجھے اس کا نام۔ اچھا ابھی موٹی گٹلہ کہتے ہیں۔ ہاں تو میری مزار وہاں بنے جو موتی محلہ ہے، اور وہ زمین جس کے ہاتھ میں تھی وہ دیتا نہیں تھا، وہ دیتا نہیں تھا، اور ان کی تمنا تھی کہ مزار وہاں بنے۔ زندگی میں بڑی پسند تھی وہ زمین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین کے چبوتروں سے بھی ذکر اللہ کی آواز آتی۔ مولانا ضیاء الدین جے پوری کو سمجھا کیا آپ نے؟ جس کے بنائے ہوئے چبوترے ذکر اللہ کرتے ہیں وہ اس کا نام ہے ضیاء الدین جے پوری۔ جے پور والوں خوش نصیب ہو، اور یاد رکھنا مولانا ضیاء الدین جے پوری اس ولی کا نام ہے
کہ جس نے 30 سال تک نہ دن میں بستر کو پیٹ لگائی نہ رات کو بستر کو پیٹ لگائی, رات و دن 30 سال تک مسلسل عبادت میں مصروف رہے اور وظائف کبھی ترک نہیں کیے, لیکن سال میں 6 دن ایسے ہوتے تھے جب مولانا وظائف کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے, خانقاہ سے نکل کر کے لوگوں کے درمیان آ جاتے تھے, ان دنوں وظائف چھوٹ جاتے تھے. وہ کون سے دن تھے؟ وہ 1 رجب سے 6 رجب تک کے دن تھے, اس لیے کہ کہتے تھے اب وظیفے نہیں ہوں گے, اور سے غریب نواز میں جانے والوں کی خدمت کی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. وظیفے پہ فضیلت دی عرس میں جانے والوں کی خدمت کو. اس کا مطلب وہ عرس کو بدعت نہیں جانتے تھے, یہ بات ہے. ہاں اسی لیے تو خدمت کی, اور اس وقت تو بدعتی لوگ تھے بھی نہیں, کیونکہ سب 1857 کے بعد ہے. اور مولانا ضیاء الدین جے پوری کی ولادت 1150 ہجری ہے, اور پیدا ہوئے بھی تو کہاں؟ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں, غیاث پور میں پیدا ہوئے مولانا ضیاء الدین جے پوری. اللہ اکبر. حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری تو عرض کر رہا تھا, تمنا تھی کہ مزار وہاں بنے, پریشان کر رہا تھا, زمین نہیں دے رہا تھا, زمین کا مالک بیچ نہیں. اچھا یہ خریدنا چاہتے تھے, غیرت مند اتنے تھے, خریدنا چاہتے تھے, اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی زمینیں دینا چاہتے تھے, کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو وہ چاہیے, خریدوں گا. ایک دن یو پی میں ایک شہر ہے مرزا پور, مرزا پور میں ایک بزرگ ہے, شہید بزرگ ہے, ان کے پاس مولانا ضیاء الدین کا مرید گیا, اور مرید جانے کے بعد کہتا ہے ملتا ہے, تو اس صبح کو وہ شہید بزرگ کہتے ہیں, اور تمہارا پیر جو ہے نا مولانا ضیاء الدین, اس کو جا کے سلام کہنا, اور کہنا کہ میں حضور کی بارگاہ میں رات گیا تھا, تو وہاں پر تمہارے مزار کے لیے فائل پر رسول اللہ نے دستخط فرما دیے کہ تمہارا مزار کہاں بننا ہے. اس وہ حضور کی بارگاہ میں پاس ہو گیا ہے کہ مزار. پتہ چلا کہ وہاں اولیاء اللہ کے مزارات بھی وہاں بنتے ہیں, جب تک مدینہ منورہ کی سرکار سے طے نہیں, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے. میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جو نبی کو مردہ کہتے ہیں, میں مخاطب تو ان سے ہوں جو اپنی جان سے زیادہ نبی کو قریب مانتے ہیں. کہا تمہارے پیر کو سلام کہنا کا فکر مت کر. حضور نے یس کر دیا, ہاں کر دیا ہے کہ ضیاء الدین کی قبر وہیں بنے گی موتی محلے میں. وہ مرید آیا, کہا حضور, انہوں نے سلام کر کہا کہ مرزوری ہو گئی, حضور نے طے کر دیا کہ آپ کا مزار بننا کہاں پر ہے. تو کہا کہ تو نے سچ کہا, اس لیے کہ ادھر دستخط بھی, ادھر 120 روپے میں اس کو خرید چکا ہوں. اس دور میں 120 روپے میں خریدا تھا اس زمین کو. میں اس کی طرف زیادہ نہیں جا, تو عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کا ذکر نکلا ہے. وہ وہی بات کرنے چلا تھا کہ ان کی دادی ہے, وہ بھی حقیقی نہیں ہے, بہت اوپر ہے. ہاں حقیقی دادی کا مطلب باپ کی سگی ماں, اس کو کہتے ہیں دادی, لیکن وہ پشت در پشت در پشت در پشت. ٹھیک, ہاں یہ نیچے نیچے والے پوتوں کی یہ شان ہے, کیا شان ہوگی. ہاں تو نظم الوالی کی روایت پڑھا تھا. ایک دن وہ کہتے ہیں بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے, سن لو بیٹی کیا ہے. سرکار کی بارگاہ میں سید آئی, اس کی ابا جان, جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میری عادت نہیں کہ کہوں سبحان اللہ کہوں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نہیں کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ میری عادت نہیں, کیونکہ میں یہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں آقاؤں کی تعریف کروں تو سب کے چہرے کھلے اور سب میری تائید کریں, تاکہ مجھے لگے کہ یہاں پر لوگ زبردستی نہیں لائے گئے ہیں, جن کو اجازت دی ہے نا بی بی پاک نے, وہ آئے ہیں. ہاں وہ آئے ہیں, جی ہاں وہ آئے ہیں. بزرگان چشت کا تعلق اسی ذات سے ہے, وہیں کی خیرات ہے یہ چشت, اسی لیے تو برکتیں ہیں نا. چشت اہل بہشت, چشت اہل بہشت, جو ان سے ٹکراتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے. سنا ہے نا, خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں ہم چشتی لوگ لڑتے نہیں. قادری اور چشتیوں میں فرق یہی ہے, قادری قتل کرنے والے ہیں. ہاں مریدی لا تقف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال, یہ غوث پاک کا قول ہے. مت گھبرا, میں قاتل ہوں, تیرے دشمن سے ڈر مت, قتل کروں گا. غوث پاک قادری قاتل ہے, لیکن
چشتی نائی، کیونکہ انہیں آنا تھا ہند میں آنا تھا، تلوار نہیں اٹھانی، محبت. لیکن وہ لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، بات کیسی کرتے ہیں سن لیں آپ. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں ہم چشتی لڑتے نہیں، ہم چشتی لڑتے نہیں، ہم نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر باہر ننگی لٹکا دی ہے، جو خود سے آ کے ٹکراتا ہے خود بخود کٹ جاتا ہے. تلوار نکال کے چشتیوں کی بال لٹکی ہوئی ہے، جو خود سے آ کے ٹکرائے گا تلوار کا کیا قصور ہے، لٹکی ہوئی ہے، آ کے جو ہے وہ ٹکراؤ گے، تم جانو، تمہارا کام جانو. چشتیوں سے فیض لینا ہے، اکڑ کے نہیں آنا، جھک کر کے آنا، تو یہاں بھی خیرات ملے گی وہاں بھی خیرات ملے گی. یہی چشتی ہے، چشتی جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. لوگ تخت تاج کے لیے لوگوں کی لاشیں گراتے ہیں، اور غریب نواز کا وہ شیدائی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حسینی، جعفری، سید، فاطمۃ الزہرا کا پوتا، تخت و تاج کو ٹھکرا کر صرف چشتیت کی نسبت کے حصول کے لیے ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لاتے. اور جب پنڈوا کی خیرات ملی، 70,000 مذہبی ہندوستانی رہنماؤں کو مسلمان کیا. 70,000 مذہبی رہنما یہاں کے، ان کو یہ وہ گھاؤ ہے نا، وہ تو اثر دکھاتا رہتا ہے. یہ گھاؤ کوئی چھوٹا موٹا تھوڑی ہے نا، بہت تکلیف دیتا ہے. یہ 70,000 مذہبی رہنما کو کلمہ پڑھایا تو عوام میں کتنوں کو. ہاں، اور ایک آیا تھا بڑا تن کے، کہا کہ اشرف یہ زمین میری ہے، جو حضرت کی زمین روح آباد، سرکار کی روح آباد، وہ جو کہ چوچے مقدس ہے جس کہتے ہیں جہاں مزار ہے، وہ روح آباد ہے. فرمایا جو یہاں آئے گا، مخدوم اشرف کہتے جو یہاں آئے گا عقیدت کے ساتھ آئے گا، کبھی بدبخت نہیں رہے گا. مخدوم صاحب کا فرمان، کبھی بدبخت نہیں رہے گا. وہ چشتی بزرگ ہے، یہ چشتیت پڑھتے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، چشتی بزرگ ہے. ایک آیا تھا، کہا کہ مجھ سے لڑو، زبردستی ہے، مجھ سے لڑو. بھئی ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر تجھے لڑنے کا شوق ہے تو آج ہی ایک بندہ میرا مرید ہوا ہے تمہاری جماعت کا ایک بندہ میرا مرید ہوا ہے آج ہی، اگر لڑنا ہے تو اس سے لڑکا. یہ اس سے لڑنا ہے؟ کہا. اس نے کہا حضور میں کیسے لڑوں گا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، ہوا میں اڑتا ہے. میں ادھر آ. مخدوم صاحب پان بہت کھاتے تھے، اس کو دلیل لینا کہ آپ لوگ مت کھانے لگنا، لیکن بہرحال مجھے منع کرنے کا کوئی حق بھی نہیں. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے آپ کی پہچان بتائی تھی، اتنا خوبصورت ہے کہ حسن کی وجہ سے داڑھی بھی اس کی لال ہے، پان کھانے کی وجہ سے ہونٹ بھی اس کے لال ہے، اور حسینی صحیح النسب سید ہے. وہی میری نماز، ایک مخدوم جاتا ہے دوسرا مخدوم آتا ہے، ان کی پہچان بتائی تھی. تو کہا پان بہت کھاتے تھے، کہا ادھر آ. نہیں لڑ سکتا اس سے، ادھر آ. نہیں لڑ سکتا، ادھر آ. اپنا پان جو بالکل کھا کر کے بچ گیا تھا نکالا، اس کے منہ میں ڈالا، کہا جا. اس نے جادو کے زور سے پہلے چوٹیاں بھیجی. جب یہ جا کر کے کھڑے ہوئے نا، پان صرف منہ میں، ابھی کوئی وظیفہ نہیں، کوئی قرآن یاد نہیں کرایا، کچھ نہیں پڑھایا. یہ میرے مخدوم چشتی مخدوم کی شان ہے. الہی تابوت خورشید ماہی، چراغ چشتی آرا روشن. سلسلے کے اعتبار سے قادری ہوں، لیکن ہندوستانی ہونے کی وجہ سے چشتیت کا رنگ رکھتا ہوں اور خلافت بھی رکھتا ہوں. ایک نہیں کئی چشتی خلافتیں ہیں الحمدللہ. اس لیے چشتی رنگ بول رہا ہے. یہ ہم قادری ہیں لیکن ہم تعصب والے لوگ نہیں ہیں. ہاں، جب قادریت پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے قادریت ہیں، اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتے. چشتیت پڑھتے تو بھی پڑھتے چشتیت ہے، ڈنڈے نہیں مارتے. پھر پڑھتے صدیق اکبر کی شان تو پھر صدیق کی شان پڑھتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے. جب مولا علی کی شان پڑھتے پھر مولا علی کی پڑھتے، ڈنڈی نہیں مارتے. اسی لیے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی. جب صحابہ پڑھنے لگتے تو کہتے یہ خارجی کہاں سے آیا، اہل بیت پڑھتے تو کہتے یہ رافضی کہاں سے آیا. امام چوبئی کہتے نا ہم رافضی نہ خارجی، بھئی ہم سنی ہیں، لیکن ڈنڈی مارے بغیر پڑھ رہے نا، اس لیے تمہیں
ایسا لگ رہا ہے. قادریت پڑھتے تو سوچتے کہ یہ چشتی نہیں ہے کیا, چشتیت پڑھتے تو کہتے قادری نہیں ہے کیا, قادریت چشتیت پڑھتے کہتے نقشبندی نہیں ہے کیا, نقشبندیت پڑھتے کہتے سہروردیت نہیں ہے کیا. ارے میرے عزیز یہاں سب ہے الحمدللہ, لیکن عنوان جو دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کچھ غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم تعریف ہی کر کے خراج پیش کر لے, خیرات حاصل کر لے. میری اشرف ہے, چشتی اشرف نے. یہ اشرفی سلسلہ اصل چشتی ہے, یہ اصل چشتی. اعلیٰ حضرت بھی چشتی تھے نا, ہاں وہ ماریرہ مطارہ قدیم چشتی ہے, قدیم چشتی ہے, اور آج تک وہ رنگ کبھی کبھی ظاہر ہوتا رہتا ہے کسی کسی کے ذریعے سے. ہاں ہاں, قادریت کا رنگ شاہ برکت اللہ سے آیا, لیکن چونکہ خون میں چشتیت ہے اور ہر ہندوستانی کے خون میں چشتیت ہے, چشتیت ہر ہندوستانی کے خون میں. غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے نا, یہ اذان غریب نواز کی بدولت ہے. یہ قرآن کی تلاوتیں, یہ مدرسے, یہ مساجد سرکار غریب بزرگان چشت کا صدقہ ہے, مرہون منت ہے. اگر سنیو سننا چاہتے تو بات آگے بڑھاتا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا, مخدوم سمنا علیہ رحمہ یہ مرید ہے لاؤلک پنڈوی کے, وہ مرید ہے اخی سراج کے, وہ مرید ہے نصیر الدین چراغ دہلوی کے, وہ مرید ہے حضرت محبوب الہی کے, وہ مرید ہے بابا فرید کے, وہ مرید ہے خواجہ قطب کے, وہ مرید ہے غریب نواز کے. یہ چشتیت کا سلسلہ. ہاں تو منہ میں پان ڈالا تھا, جا لاڑ اس سے. ہم نہیں لڑتے چشتی, ابھی کوئی وظیفہ کوئی چلہ کچھ نہیں, صرف منہ میں پان, پان کی یہ شان ہے. لیکن مخدوم صاحب کے منہ میں ڈالا, چوٹیاں بھیجی اس نے, یہ جا کے کھڑے ہو گئے تو ساری چوٹیاں واپس, ان کو دیکھ کر چوٹیاں واپس. پھر اس نے شیر بھیجے, شیر بھی واپس, ان کو دیکھ کے صرف پان منہ میں ڈالنے. جس مخدوم کا پان یہ کام کر رہا ہے, مخدوم کی شان کیا ہے. سانپ بھیجے, پھر بھاگ گئے سب. آخر کار حیران پریشان ہو کے چیلے بھیجے, چیلے بھی واپس. پھر حیران ہو کے خود آیا, ہوا میں اڑا, ہوا میں اڑا. مرید نے کہا سرکار اب کیا کروں؟ کچھ نہیں کر, اپنا ڈنڈا پھینک. میرا نہیں تیرا, ڈنڈا پھینکا, جو پڑی نیچے آیا. یہ غریب نواز کے مشابہ کرامت. آیا قدموں پہ گرا, سرکار مان گیا. جس کے منہ میں پان ڈال دیا اس کی یہ شان ہے, تو اشرف کی اشرفیت کی شان کا عالم کیا ہو. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہو. اور پھر اشرف سمنا کا یہ عالم ہے, تو اشرف الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہو. یہ چشتی بزرگوں کا فیضان ہے. تو ابھی تو میں انہی کے ان کی دادی کا ذکر رہا تھا نا, وہ آگئی بات, چلے آئے بات مکمل کر لیں اسی پہ انشاءاللہ. پھر کبھی کسی موقع پہ بزرگان چشت کی باتیں پڑھیں گے. سیدہ طیبہ طاہرہ, تقریر میں کم سے کم ایک مرتبہ تو ان القابات کے ساتھ نام آنا چاہیے, اگر ذکر چھڑا ہے تو آنا چاہیے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عاتقہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا جان احمد کی راحت ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات خاتون قیامت خیر نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین. اللہ اکبر. سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ابا کے پاس آئی, بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ نبی کو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے. حضور نے بغیر توقف کے کہا, بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون؟ بیٹی سب سے پہلے جنت میں تیرے بابا کے سوا اور کون؟ سیدہ نے فوراً پلٹ کر کہا, بابا مردوں میں کہا نا, بابا عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا, فاطمہ عورتوں میں سب سے پہلے وہ جو عمران کی بیٹی ہے, عیسیٰ کی امی, وہ مریم عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. سیدہ نے سنا, گلاب سا کھلتا چہرہ, متاثر ہوا. تو سرکار نے پوچھا, فاطمہ کھلتا ہوا گلاب متاثر کیوں ہوا؟ عرض کی, بابا جان جب آپ نے کہا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا, تو میں نے سوچا تھا عورتوں کا نام لے لوں گی تو آپ میرا نام بتائیں گے کہ فاطمہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی, مگر یہ نبی
کی زبان ہے. حالات بدلے، موسم بدلے، زبان مصطفیٰ سے جو نکلا وہ کبھی نہیں بدلا، لیکن فضیلت بھی نہیں بدلی. سرکار نے فرمایا فاطمہ ہوگا تو ایسے ہی کہ مریم و عمران کی بیٹی سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن منظر یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ بیٹھی ہوئی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. مریم خاتمہ بن کر آگے